تو آج ہم ایک مختصر لیکن بڑی دلچسپ کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہمارے پاس آئی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بچی اور اس کے کچھ کہہ لیں کہ غیر معمولی دوستوں کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، اور اس کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بظاہر تو سادہ لگتی ہے لیکن اس میں گہرائی ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر جو چھپے ہوئے خیالات ہیں، کرداروں کی اہمیت اور جو سبق ملتے ہیں ان کو ذرا کھول کر سمجھیں۔ کہانی ایک سال کی بچی سے شروع ہوتی ہے، میاں نام ہے اس کا، جو ظاہر ہے بہت متجسس ہے، لیکن پھر ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے نا؟ ہاں بالکل، وہ اتفاقاً ایک گرم ہوا کے غبارے میں پہنچ جاتی ہے اور وہ غبارہ اسے اڑا کر ایک انجان جادوئی سی جگہ، ایک جنگل میں لے جاتا ہے۔ یہیں سے اصل مہم جوئی یوں سمجھے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو 1 سال کی بچی اکیلے ایک غبارے میں، یہ تو بڑا ڈرامائی آغاز ہے۔ اس جادوئی جنگل میں کیا ہوتا ہے پھر؟ وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے جانوروں کے ایک گروہ سے، اور خاص بات یہ کہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ اوہ! ایک کتا ہے جو رکھوالی کرنے والا لگتا ہے، ایک کچھوا ہے جو کافی سمجھدار معلوم ہوتا ہے، ایک بندر بھی ہے تھوڑا شرارتی سا، اور ایک عقاب جو بہت بہادر ہے۔ بولنے والے جانور؟ اچھا، کیا کہانی یہ بتاتی ہے کہ وہ کیسے بول سکتے ہیں، یا یہ بس اس جنگل کے جادو کا حصہ ہے؟ نہیں، کہانی اس تفصیل میں نہیں جاتی، یہ جنگل کے جادو کا ہی ایک حصہ لگتا ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ میاں کی تتلی زبان، اس کی بچوں والی بولی، اس کی ہنسی اور اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، جی، یہ زبان سے زیادہ نا احساس کا رشتہ ہے۔ یہ تو واقعی خاص بات ہے۔ اور وہ اسے گھر واپس پہنچانے کا ذمہ لیتے ہیں؟ بالکل، وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اسے محفوظ واپس پہنچائیں گے، اور پھر ان کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک لمبا سفر۔ کیسا سفر ہے یہ؟ یہ سفر انہیں جادوئی جنگلات سے گزارتا ہے، چمکتے ہوئے دریاؤں کے پاس سے، اونچے پہاڑوں پر سے۔ سننے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کہانی میں میرے خیال ہے فطرت کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے نا؟ وہ چمکتے جگنوں اور قوس قزح جیسی آبشاریں۔ فطرت کا کردار بہت اہم ہے، یہ صرف پس منظر نہیں ہے بلکہ خود ایک کردار کی طرح ہے۔ سرگوشی کرتے درخت ہیں، رنگ بدلتی ندیاں، یہ سب ماحول کو بڑا پراسرار اور دلکش بناتے ہیں، اور میاں کے لیے یہ ڈرامنا نہیں بلکہ حیرت انگیز ہے۔ اور اس سفر میں انہیں ظاہر کچھ مشکلات بھی آتی ہوں گی، چیلنجز؟ یقیناً، راستے میں چھوٹی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں جن سے نمٹنے کے لیے انہیں مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران وہ دوسری دوستانہ مخلوقات سے بھی ملتے ہیں جو ان کی مدد کرتی ہیں۔ تو یہ سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ راستے میں سیکھنے اور رشتے بنانے کا بھی ہے۔ اور یہیں پر میرا خیال ہے وہ دوستی والا مرکزی خیال سامنے آتا ہے، خاص طور پر وہ دوستی جو الفاظ کے بغیر ہو۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ میاں تو بول نہیں سکتی ہے نا، اور جانور انسانوں کی طرح نہیں بولتے، لیکن ان کے درمیان ایک گہرا تعلق بن جاتا ہے۔ میاں کی معصوم ہنسی، اس کا ڈرنا، اس کی خوشی، یہ سب جانور سمجھتے ہیں اور اس پر رد عمل دیتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ رابطہ وہ صرف الفاظ کا محتاج نہیں۔ تو کیا یہ دوستی صرف ایک طرفہ ہے؟ مطلب کیا صرف میاں کو مدد مل رہی ہے، یا جانور بھی میاں سے کچھ سیکھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ کہانی یہ دکھاتی ہے کہ جانور بھی میاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس کی معصومیت، اس کی خالص محبت، اس سے وہ مہربانی، ہمت اور بے لوثی کا سبق سیکھتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی کی حفاظت کرتے ہوئے خود کو زیادہ بہادر اور زیادہ ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو کہانی کا کلائمیکس کیسے آتا ہے؟ اختتام کے قریب کیا ہوتا ہے؟ کلائمیکس تب آتا ہے جب وہ بہادر عقاب ہے نا، جو اونچا اڑ سکتا ہے، وہ بلندی سے میاں کا گاؤں دیکھ لیتا ہے۔ آخر کار یہ ان سب کے لیے امید کی ایک کرن ہوتی ہے۔ اور آخر کار وہ اسے واپس پہنچا دیتے ہیں۔ وہ الوداعی منظر، وہ کیسا ہوتا ہوگا؟ جذباتی؟ ہاں، وہ منظر بہت جذباتی ہے۔ جانور میاں کو اس کے والدین کے پاس چھوڑتے ہیں، وہ والدین جو اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں، اور جانوروں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، خوشی کے بھی اور تھوڑا جدائی کے غم کے بھی۔ وہ اپنی اپنی آوازوں میں، بھونکوں، چہچہاہٹوں اور ہوکوں میں اسے الوداع کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ ہاں ہے نا؟ اس مختصر سی کہانی میں ایک غیر متوقع سفر کے ذریعے بننے والی دوستی،
فطرت کا جادو اور معصومیت کی طاقت کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات سب سے گہرے رشتے وہاں بنتے ہیں جہاں ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی۔ صحیح کہا۔ یہ کہانی بظاہر تو بچوں کی لگتی ہے، لیکن اس میں بڑوں کے لیے بھی سوچنے کے کئی پہلو ہیں۔ بالکل، اور اسی پر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں، سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہوئے۔ کیا حقیقی رابطہ اور سمجھ بوجھ صرف الفاظ اور زبان کے ذریعے ہی ممکن ہے، یا پھر احساسات، اشارے اور مل کر گزارے گئے لمحے، کیا وہ زبان کی رکاوٹوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور گہرے رشتے قائم کر سکتے ہیں؟